اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وختارا اور چن لیے موسیٰ نے قومہ اپنی قوم سے 70 رجلاً آدمی لمیقاتنا ہمارے وعدہ ملاقات کے لیے فلما پس جب اخذتہم الرجفۃ پس لما جب اخذت پکڑ لیا ہم انہیں رجفۃ زلزلہ کے جھٹکوں نے قالا تو موسیٰ نے کہا ربی اے میرے رب لو اگر شئتا اگر تو چاہتا اہلکتہم تو ہلاک کر دیتا انہیں من قبل اس سے پہلے کہ وإیایا اور مجھے بھی انہیں بھی اور مجھے بھی اتہلکونا کیا تو ہلاک کرتا ہے بیما جو کہ ہمیں بیما جو کہ فعلا کیا ہے السفہاء ان بیوقوف لوگوں نے احمقوں نے منا ہم سے ان ہیا یہ اس لیے ہے الا مگر ہے تو فتنتم یہ مگر تیری ایک آزمائش ہے تو دلو تو گمراہ کرتا ہے بہا اس سے من تشاء جسے تو چاہتا ہے و تہدی اور تو ہدایت فرماتا ہے من تشاء جسے چاہتا ہے انتا تو ولینا تو ہی ہمارا کار فرما ہے سوری فاغفر لنا پس ہمیں بخش دے ورحمنا اور ہم پر رحم فرما وانتر تو ہی خیر الراحمین اور تو ہی بہترین بخشنے والا ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے بنی اسرائیل بچھڑے کی پرستش کا جرم عظیم کرنے کے بعد سخت پشیمان ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہماری مغفرت کے لیے بارگاہ الہی میں عرض کیجئے۔ حکم ہوا ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے اپنے ہمراہ لاؤ تاکہ وہ یہاں آ کر ساری قوم کے نمائندوں کی حیثیت سے توبہ کریں۔ چنانچہ آپ اپنی قوم سے 70 نمائندوں کی معیت میں طور کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو ایک بادل نمودار ہوا جس نے سارے پہاڑ کو گھیر لیا۔ وہاں پہنچ کر سجدہ میں گر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مولا کریم سے گفتگو کی جو انہوں نے سنی۔ جب بادل چھٹ گیا اور سلسلہ کلام بھی منقطع ہو گیا تو کہنے لگے موسیٰ ہم نے گفتگو تو سنی ہے لیکن جب تک ہم اپنی آنکھوں سے متکلم کو نہ دیکھ لیں ہم کیسے یقین کر لیں کہ وہ خداوند تعالیٰ تھا، ممکن ہے کوئی اور ہو۔ اس پر زلزلہ کے شدید جھٹکے آنے لگے اور بجلی کڑکنے لگی۔ اس وحشت ناک منظر کی تاب نہ لا کر وہ بے ہوش ہو کر گرے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہول منظر سے موت واقع ہو گئی اور وہب کی رائے ہے کہ مرے نہیں تھے بلکہ بے ہوشی کی وہ کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ قریب المرگ ہو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو اپنی قوم کے برہم ہو جانے کا خدشہ ہوا۔ وہ لوگ جو بات بات پر بگڑ جانے کے عادی ہیں جب دیکھیں گے کہ ان کے 70 سرکردہ آدمی لقمہ اجل ہو گئے ہیں تو نامعلوم کیا ادھم مچائیں گے۔ اس لیے آپ نے عرض کی اے مالک اگر تیری مشیت یہی تھی کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے تو انہیں پہلے ہی ہلاک کر دیا ہوتا۔ اب جب یہ میرے ہمراہ آئے ہیں تو نے انہیں ہلاک کر دیا، میری قوم مجھے بدنام کرے گی اور مجھے ملزم ٹھہرائے گی۔ اگر توفیق الہی انسان کی دستگیری کرے تو امتحان و آزمائش کے میدان میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے، اور اگر اس کی تائید و توفیق شامل حال نہ ہو تو معمولی سی آزمائش بھی انسان کی لغزش کا سبب بن جاتی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ دعائیہ کلمات کتنے دلکش اور کتنے حقیقت افروز ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ۔ اے میرے زندہ جاوید، اے ہر چیز کو زندہ رکھنے والے، میں تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں، آنکھ جھپکنے کی قدر بھی مجھے اپنی توفیق سے محروم کر کے میرے نفس کے سپرد نہ کر اور میرے تمام حالات کی
खुद ही इस्लाह फरमा। अल्लाह ताला के कादिर मुतलक और मुख्तार कुल होने का इतराफ़ करने के बाद अब अपना दामन तलब फैलाया जा रहा है। वलीयुना, हमारे दीन और दुनिया के तमाम कामों का तू ही मुहाफिज़ और निगहबान है। हम जब तक इस दुनिया में हैं हमें सेहत आफ़ियत और तौफ़ीक़ हदायत और शौक़ इबादत अता फरमा, और जब यहाँ से रुख़सत सफ़र बांध कर दारुल बका की तरफ कूच करें तो वहाँ हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अपने जवारे रहमत में जगह अनायत फरमा।